صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. پنجاب کی اگر ہم بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ جو بجٹ ہے کتنا یہ جسٹیفائڈ ہے, کتنا بیلنس بجٹ ہے, اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جن میں توجہ کی ضرورت تھی, اور جس طرح سے بات کی کہ لاہور کے علاوہ بھی پنجاب ہے, کون کون سے شہر ہیں جہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, تعلیم اور صحت اتنی امپورٹنٹ ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے, اس کے نظام کے لیے. یہ دو سیکٹرز بہت اہم ہیں. آپ دیکھ لیں اس بجٹ میں اگر سب سے کم پیسے رکھے گئے ہیں تو وہ تعلیم اور صحت کے لیے. اب اس کی وجہ کہ دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے. لوگ ٹیکس پتہ ہے کب دیتے ہیں؟ جب لوگوں کو ٹیکس کا ریوارڈ ملے. جی, میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان کے پاس گورنمنٹ سے زیادہ پیسہ تو نہیں ہے نا, تو وہ کیسے ہاسپٹل چل رہے ہیں, وہ کیوں اتنے اچھے چل رہے ہیں؟ آپ کے سرکاری ہسپتالوں کے جو برے حالات ہیں وہاں تو کوئی بندہ جانے کو تیار نہیں ہے, اور آپ ان کے بجٹ دیکھیں, اربوں خربوں روپے کے وہ بجٹ استعمال کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ حکومت ضائع کر رہی ہے. میری نظر میں عوام چاہتی ہے ہمیں فائدے ملے, ہم لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے. دیکھیں, جب آپ نے بچے ہی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے ہیں تو پھر آپ نے گورنمنٹ کے اسکول کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کے اسکولوں کا معیار ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر دوسرے معنوں میں آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں نا. آپ جب تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک معیاری نظام نہیں لے کے آئیں گے, لوگ ٹیکس جمع نہیں کروائیں گے, حکومت جو مرضی کر لے. آپ اس قوم کو پھر ٹیکس چور کہیں, جو مرضی کہیں. میں بہت سے ٹیکس دینے والوں سے ملتا ہوں, مجھے پتہ, وہ مجھے ایک ہی کہتے ہیں بات کہ جی جب ہمیں اس ٹیکس کا ریوارڈ ہی نہیں ملنا, سڑکیں آپ کی ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ مطلب شہر کی چند سڑکوں کے علاوہ چھوٹے شہروں کا جا کے آپ حال دیکھیں, برا حال ہے, کوئی سکول. اور واقعی صاحب انڈائریکٹ ٹیکس وہ لوگ بھی دے رہے ہیں, وہ ہر شخص. دیکھیے, پیٹرول کی مد میں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, الٹیمیٹلی حصہ تو 57 پوائنٹ سم تھنگ پنجاب میں آتا ہی ہے نا. آپ چاہے وفاقی حکومت کو ٹیکس دیں یا صوبائی حکومت کو ٹیکس دیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے تو یہ بھی اس میں آتا ہے, اگر آپ معیار زندگی ہی لوگوں کا بہتر نہیں کر سکتے اور پھر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بھی پے کریں اور تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بھی اوبے کریں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے, پبلک جو سروسز ہیں جس کا آئین میں بھی تذکرہ ہے, رائٹ ٹو آپ کے ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹ, آپ کے بیسک رائٹس. جی, دیکھیے یہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ریاست میں دے رہی, وہ بھی لوگ بیچارے خرید کر پیتے ہیں. اگر یہ بے حسی ہے تو پھر بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ بڑا کی طرف راغب ہوں گے جب ان کو ان کی بنیادی سہولتیں جس کا کہ آئین میں بھی وعدہ کر رکھا ہے وہی نہیں میسر ہے. اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہر ایک حکومت کی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. واقعی صاحب, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, کون سی ایسی تبدیلیاں جو لانے کی ضرورت ہے؟ بڑے بڑے دعوے اور وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی ویسی نظر نہیں آتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے عوام کے سامنے اپنا پورا آڈٹ دکھائے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ پیسے یہاں لگائے, ٹرانسپیرنسی. جی, آج میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بڑی بڑی سڑکیں, یہ جو بڑے بڑے پل آپ کو نظر آ رہے ہیں, جن ٹھیکیداروں نے یہ بنائے ہیں, حکومت نے جس طرح بنائے, اگر عوام کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ان کا ریٹ آف کنسٹرکشن کیا ہے تو لوگ, میں کہتا ہوں, پاگل ہو جائیں کہ یہ اتنا خربوں روپیہ کس طرح ایک یہ جو پلر کھڑا ہوا ہے نا, یہ جو ہماری اورنج ٹرین, فلانا ٹرین, میں کہتا ہوں ضرور بنائے. ان کے اندر اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جائیں, اس کی انفارمیشن مجھے لے کے دکھائیں, آپ کو کوئی شخص اس کے بارے بتانے, کوئی سرکاری ادارہ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے لگے. اور ہر ٹینڈر 2 نمبر ہوتا ہے. عوام کا پیسہ 50% تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے 50% آپ نے ترقیاتی بجٹ لگا کے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا لیول ہوگا کرپشن کا, اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, بس آنکھیں بند کر کے. بالکل ٹھیک ہے, جو اچھے کام ہو رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کا پیسہ اگر عوام دے رہی ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے.